صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم اجمعین. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم مركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساخت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم پھر بھی اجمعین. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم اجمعین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا ما ابتلاه الإنسان ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم اجمعین. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس مجلس اعزاء میں آنا بیٹھنا سننا سیدہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بلند ترین حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم اجمعین. اب سب کو معلوم ہے کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16 پر گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب پروردگار انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اسے اکرام کرتا ہے. اس وقت انسان ایسا سمجھتا ہے کہ پروردگار نے میرا اکرام کیا، میری عزت بڑھائی. لیکن دوسری طرف پروردگار کیا کہتا ہے کہ اگر پروردگار جب انسان کو آزمائش میں ڈالے اور اس کے رزق کو تنگ کر دے تو وہاں پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار نے میری اہانت کر دی ہے. اور آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر چکی ہوں کہ پروردگار عالم نے انسان کو دو طرح کی نعمات عطا کی ہیں. مادی نعمات بھی ہیں، روحانی اور معنوی نعمات بھی ہیں. دونوں ہی بیش قیمت ہیں، دونوں کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن مسئلہ وہاں پر ہے کہ جب ان دونوں نعمتوں کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے تو اب انسان کو سوچنا ہے کہ وہ اپنے لیے کس نعمت کا انتخاب کرے. آیا وہ دنیا کو چھوڑے یا آخرت کو چھوڑے، دین کا انتخاب کرے یا دنیا کا انتخاب کرے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل. اگر انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو ختم کر دیتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اس نے دنیا کو حاصل کر لیا اور یہی اس کے لیے سب کچھ بن جائے گا. ایسا نہیں ہے. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر امام کی حکمت نمبر 224 موجود ہے. سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا یہ جو کلام کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ، اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ خطبات کا ہے، امام کی تقریروں کا حصہ ہے. دوسرا حصہ امام کے لیٹرز مخطوطات ہیں. اور تیسرا حصہ وہ ہے
جو چھوٹے چھوٹے امام علیہ السلام کے کلمات ہیں، انہی کو کلمات قصار بھی کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو امام نے چھوٹے کلمات کے جو حکمت سے بھرپور ہیں۔ انہی میں سے حکمت نمبر 224 میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہی کہ انسان اگر یہ سوچے، توجہ چاہوں گی، کہ اس نے دنیا کو ہی حاصل کر لیا تو شاید سب کچھ اسی کے لیے وہ ہی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یترک الناس شیئا عن امر دینہم لاستصلاح دنیاہم لفتح اللہ ما اضر منہم۔ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی امر کا انتخاب کرتا ہے اس لیے کہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو چھوڑ کر اس نے اپنی دنیا کی اصلاح کی خاطر کسی کام کا انتخاب کیا، تو اب کیا ہے؟ امام علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ لَفَتَحَ اللَّهُ مَا عَزَرُّ مِنْهُمْ، پروردگار عالم اس کے لیے اس سے بھی سخت چیز، اس سے بھی زیادہ ایسی چیز کو اس کے لیے کھول دے گا جو اس سے بھی زیادہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ واقعہ آپ کی گوش گزار کرتی ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، لوگ آتے تھے امام علیہ السلام کے دروازے پر، تمام ائمہ کا ایسا ہی دستور ہوتا تھا کہ ائمہ علیہ السلام کے دروازے پر آیا کرتے تھے، اپنی دنیاوی و اخروی حاجات کو طلب کیا کرتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امام علیہ السلام سے اپنی دنیاوی حاجت کا سوال کیا اور کیا کہا کہ مولا مجھے کچھ چاہیے، اور اس نے ظاہری طور پر امام علیہ السلام کے سامنے کچھ اس طرح ظاہر کیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر کے اندر 200 دینار کو چھپا کر آیا تھا، لیکن امام علیہ السلام کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تنگ دست ہوں، نادار ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ امام تو علم غیب جانتے ہیں، لیکن جو بھی ظاہر ہے امام علیہ السلام کے دروازے پر آئے گا، اپنے دست سوال کو دراز کرے گا، کیسے ممکن ہے کہ امام علیہ السلام اسے عطا نہ کریں؟ ائمہ کا دروازہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو بھی آتا تھا امام اسے عطا کیا کرتے تھے۔ کسی نے امام علی علیہ السلام کے سامنے بھی کہا تھا نا کہ حاتم طائی بہت سخی انسان ہے، توجہ، بہت سخی انسان ہے، جتنی مرتبہ بھی اس کے دروازے پر جاؤ وہ عطا کرتا ہے، رات میں جاؤ، دن میں جاؤ، جب بھی جاؤ، جتنی مرتبہ جاؤ وہ عطا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ وہ کیسا سخی ہے، جو ائمہ کے دروازے پر آتا ہے وہ ایک بار آ کر سوال کرتا ہے، امام اسے اتنا عطا کر دیا کرتے تھے کہ اسے کبھی دوبارہ کسی دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ لیکن یہ شخص جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے دروازے پر آیا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، دین کو بیچ رہا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ امام کے دروازے پر جاؤں گا، امام علیہ السلام تو عطا کریں گے، خالی ہاتھ مجھے نہیں بھیجیں گے۔ 200 دینار کو چھپا کر آیا ہے اور چاہتا ہے کہ امام کے دروازے پر جائے اور کچھ اور حاصل کرے، لیکن اپنے آپ کیسے اظہار کر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نادار ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ امام علیہ السلام عطا کریں گے۔ امام علیہ السلام نے اسے 100 دینار عطا کیے اور خوش ہو رہا ہے کہ کیا ہے کہ 200 دینار گھر پر ہیں، 100 یہ ہو گئے تو میرے پاس کتنے ہو گئے؟ 300 دینار۔ 300 دینار بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، لیکن جب گھر میں گیا تو کیا ہوا کہ وہ 200 دینار چوری ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لا یترک الناس شیئا عن امر دینہم لاستصلاح دنیاہم، کہ اگر کوئی دین کو چھوڑ کر، جھوٹ بولا ہے نا اس نے، دین کو چھوڑ دیا نا، دین کو چھوڑ کر اپنی دنیا کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، دنیا کو بنانا چاہتا ہے، تو پروردگار اسے اس سے بھی زیادہ نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن اس دن بھی آپ کے سامنے امام علیہ السلام کی اس حدیث کو پیش کیا کہ امام علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مومن کے اوپر، اس شخص کے اوپر جس نے تقوی الہی کو اختیار کیا ہے، اس کے اوپر آسمان و زمین کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، یاد ہوگا نا آپ سب کو، لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتقى اللہ، اگر کسی پر تمام آسمانوں اور زمینوں کے دروازے بند ہو جائیں لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ تقوی الہی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ حرام سے دوری اختیار کرتا ہے، صرف اس کے مد نظر دنیا نہیں ہے، اس کے ملحوظ خاطر آخرت بھی ہے، تو
इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, लजअलल्लाहु मिन्हु मखरजा, परवरदिगार उससे निकलने का रास्ता पैदा कर देता है। यहाँ पर भी आपकी नजर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी का ज़माना है। कौन है ये शख्स कि जिसका नाम ही लिया जाता है तो जुल्म और सफ़ाकियत जहन में आ जाती है। और ख़ुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कि इस हज्जाज इब्न यूसुफ ने सादात पर इतने जुल्म किए कि इमाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तमाम जालिमों को एक पलड़े में रख दिया जाए और हज्जाज इब्न यूसुफ के जुल्म को एक पलड़े में रख दिया जाए तो इसका पलड़ा भारी रहेगा। और रिवायात क्या कहती हैं कि ये उस वक्त तक नाश्ता नहीं करता था जब तक कि किसी सैयद के सर को कलम न कर लेता था। दुश्मन आने वाले बैत पे लानत, बेशुमार, खानदान ज़हरा पर बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तवज्जो चाहूंगी, हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी का ज़माना है और इसने बहुत सारे सादात को पकड़ा हुआ है इस गर्ज से, जो आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, सादात हैं, उनको इस गर्ज से पकड़ा हुआ है कि उसके सामने लाया जाता है, उनके जुर्म को बयान किया जाता है, उनके सर को कलम कर दिया जाता है। लाया जा रहा है कुतैबा इब्न मुस्लिम, इसका जिंदान बान भी है और वो शख्स भी है जो लाता है और लोगों को कत्ल करता है। तवज्जो, लाया जा रहा है एक एक करके हर शख्स को, और हज्जाज जो है हुक्म देता जा रहा है इसके सर को कलम करो, इसके सर को कलम करो, और वहां पर ही सर कलम किया जाता है। यहाँ पर ही क्या हुआ, अजान हो गई। अब ज़ाहिरी लिबादा तो इन्होंने ओढ़ा हुआ था ना, करबला में भी तो यही हुआ था ना कि नमाज के लिए जल्दी कर रहे थे, जल्दी जल्दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कलम करो क्योंकि नमाज का वक्त हुआ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हज्जाज के सामने भी क्या हुआ कि अजान का वक्त हो गया। अब जब अजान का वक्त हुआ तो सिर्फ एक शख्स रह गया था, सिर्फ एक शख्स रह गया था। कहा कि नहीं, चूंकि नमाज का वक्त हो गया है तो शख्स को ले जाओ, कल इसका देखा जाएगा और इसके सर को कलम किया जाएगा, इसका जो भी मुकदमा है, जो कुछ भी इसने जुर्म किया, कल देखा जाएगा। अब उस शख्स को दोबारा जेल में डाल दिया गया। कुतैबा वहां पर जिंदान पर दरबान की सूरत में मौजूद है। अब जब दोबारा इसको जिंदान में डाल दिया गया तो क्या देखा कि इस शख्स के चेहरे पर कुछ इज़्तिराब और कुछ बेचैनी है। ये कुतैबा उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे चेहरे पर इज़्तिराब क्यों है, क्यों बेचैनी है। उसने सोचा कि शायद इसलिए कि जाहिर है एक इंसान को मालूम हो कि आज नहीं तो कल तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। शायद ये अपनी जिंदगी के इख्तिताम की वजह से, उस मौत के डर की वजह से अब उसके चेहरे पर इज़्तिराब और बेचैनी है। इससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे चेहरे पर मैं इज़्तिराब और बेचैनी को देख रहा हूँ, इसका सबब क्या है। ये शख्स मोमिन है, अली अलैहिस्सलाम है, शिया अली अलैहिस्सलाम है। क्या कहता है, कहा कि मेरे जिम्मे, मेरे पास एक शख्स की अमानत पड़ी हुई थी और मैं उसको अदा नहीं कर सका, मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं उसकी अमानत को अदा करूं। ऐ कुतैबा, क्या तू मुझे इतनी मोहलत देता है कि मैं उसकी अमानत को अदा कर दूं। इसके दिल में भी रहम आया और उसने क्या कहा कि जाहिर एक नेक काम करना चाहता है, इसने उसको छोड़ दिया। वो शख्स चला गया। अब जब चला गया तो कुतैबा परेशान हो गया। क्यों परेशान हुआ कि जाहिर एक शख्स को मैंने आजाद कर दिया है। अब जब कल हज्जाज मुझसे पूछेगा कि उस शख्स का क्या हुआ, तो जब मैं उसे बताऊंगा कि मैंने उसे छोड़ दिया था, तो बताओ कि हज्जाज मेरे साथ क्या सलूक करेगा। वो जो उसका सर कलम होना था उसके बदले में मेरा सर कलम हो जाएगा। बहरहाल रिवायत क्या कहती है कि कुतैबा अपने मुस्लिम ने वो रात बड़ी बेचैनी से गुजारी कि मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी कि कल तो मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। और दूसरे दिन वही वक्त आया कि जब हज्जाज के सामने लोगों को पेश किया जाता था एक एक करके। अब ये कुतैबा परेशान है, लेकिन क्या देखता है कि वही शख्स जिसको इसने आजाद कर दिया था,
جو ادائے امانت کے لیے گیا تھا وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب قتیبہ بڑا حیران ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ، جب تم ایک مرتبہ چلے گئے تھے تو واپس کیوں آئے؟ تم تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں امانت کو ادا کرنے کے لیے گیا ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ جب میں جاؤں گا تو میرے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ کیا کوئی تختہ دار کی طرف خود بھی کبھی آیا ہے؟ جب معلوم ہو انسان کو کہ وہاں پر اسے پھانسی دے دی جائے گی، اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو کیا کوئی خود بھی اپنی موت کی طرف بڑھ کر آتا ہے؟ اس شخص کا جواب سنیے، اس نے کیا کہا؟ کہا کہ چونکہ میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اس وعدے کو توڑوں، کیونکہ میں نے رسول سے اس حدیث کو سنا ہوا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی مومن، کسی کافر، کسی مشرک کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو یا دین سے نہ ہو۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ پہلی چیز بر الوالدین ہے، کانا مسلمین، چاہے وہ مسلم ہو او کافرین، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر اولاد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بر اور نیکی کرنے والی ہو۔ اگر بر اور نیکی نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ رسول نے کیا فرمایا کہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، لا یقبل الصلاۃ لہو، اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور نماز کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ ان قبلت سوا، ان ردت ما سوا، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو سمجھو کہ سب اعمال قبول ہو گئے، اگر یہ رد ہو گئی تو سمجھو کہ سب کچھ رد ہو گیا۔ اور نماز قبول کس طرح ہوتی ہے؟ ماں باپ کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ بہرحال اس نے کیا کہا کہ میں نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ثلاثۃ لیس فیہم لہ الرخصہ، ان 3 چیزوں میں کسی کے لیے رخصت نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ بر الوالدین ہے، دوسری چیز ادائے امانت ہے۔ اس دن بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ امانت کی ادائیگی ایسی چیز ہے کہ اس میں خیانت کسی کے لیے نہیں ہے، چاہے مومن ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کسی بھی دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، لا دین ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ امانت کو ادا کرنے والا ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ایفائے عہد ہے، وہ وعدے کو پورا کرنے والا۔ چونکہ میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں واپس آؤں گا، تو میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں اس وعدے کو توڑتا۔ اب دیکھیے امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث ذہنوں میں رہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم دین کے لیے کوئی کام کریں گے تو ہمیں اجر کیا ملے گا۔ ہوتا یہی ہے نا کہ ہمارے لیے نتیجہ کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے، اجر کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر تمام زمین و آسمان کے رستے کسی مومن پر بند ہو جائیں، ثم اتقى اللہ، لیکن اس کے پاس تقوی الہی ہو، تو کیا ہوگا؟ لجعل اللہ مخرجا، پروردگار اس کے لیے وہاں پر مخرج، نکلنے کا وہاں سے رستہ نکال دے گا۔ اب اس شخص نے رسول کی حدیث کا اتنا پاس کیا تو دیکھیے کہ اگرچہ حجاج ابن یوسف کے سامنے ہے، اب یہ قتیبہ اس کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لاتا ہے۔ حجاج نے پوچھا نا کہ وہ کل جو ایک شخص رہ گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اب یہ شخص قتیبہ اس شخص کو لے کر حجاج ابن یوسف کے سامنے آتا ہے اور تمام واقعات سناتا ہے۔ حجاج جیسا ظالم شخص بھی کیا کہتا ہے کہ تیرے دین نے مجھے شرمندہ کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا اور تیرے قتل سے درگزر کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 پرزور حیدری، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال یہ دنیا بری چیز نہیں ہے، یہ دولت بری چیز نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت بری چیز ہے اور ہم اس کی نفی کر رہے ہیں۔ تمام جو پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کر چکی ہوں کہ تمام دنیا کے جو پروردگار کے احکامات ہیں وہ کس سے ممکن ہے؟ پیسے سے ہی ممکن ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خون، سب کچھ، حج کس سے ہوگا؟ اگر جب تک پیسہ نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ لیکن وہی بات کہ اس وقت
کہ جب انسان انہی چیزوں کو سب کچھ سمجھ لے تو وہاں پر دین اس کو منع کرتا ہے. بس کیا کرے انسان؟ ظاہر کاروبار شروع کر رہا ہے, دنیا ہے نا, ہاں سوال پیدا ہوتا ہے نا, یہ بھی تو دنیا ہے. شادی کر رہا ہے, یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. تعلیم ہے, یہ دنیا ہے. کوئی بھی بزنس ہے, یہ کیا ہے؟ دنیا ہے. وہاں پر کیا کرے انسان؟ کیا بالکل ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے؟ کہا نہیں. امام علیہ السلام وہاں پر بھی علاج بتاتے ہیں. وسائل الشیعہ کی ایک بہت پیاری حدیث آپ کی نظر کرتی ہوں کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد, کہ جب انسان کسی چیز کو شروع کرنا چاہتا ہے, شادی کے لیے, بزنس کے لیے, تعلیم کے لیے, کاروبار کے لیے, کسی بھی ایسی چیز کے لیے, کوئی دکان کھولنا چاہ رہا ہے, نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے, بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے, کسی رشتے کے لیے جا رہا ہے, وہاں پر کیا کرے؟ کہا معصوم نے ارشاد فرمایا وہاں پر پروردگار سے توسل کرے اور اس سے دعا کرے. کیسے دعا کرے؟ اللہم ان ھذا, اے پروردگار اگر یہ جو امر ہے, ان ھذا الامر الذی انا ارید, یہ جو کام جس کا میں نے ارادہ کیا ہے, کان خیرا فی الدنیا والآخرہ, اس کے اندر خیر دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. دونوں چیزیں پروردگار سے طلب کرتے ہیں کہ اس میں خیر دنیا بھی ہو اور خیر آخرت بھی ہو. فیسرہ لی, اے پروردگار اس امر کو میرے لیے آسان کر دینا, آسان کر دینا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اگر رشتہ کہیں لے کر جایا جاتا ہے, چاہے وہ لڑکے کا رشتہ لڑکی کے لیے, لڑکی کا رشتہ لڑکی کے لیے, وہاں پر کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہیں؟ لڑکی کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر حسن و جمال ہو, یہ ہو, وہ ہو, قد ایسا ہو, رنگ ایسا ہو. وہاں پر کبھی بھی دین کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. لڑکے کے لیے اگر لڑکے کا انتخاب کرنا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, دونوں اطراف ایسے ہیں کہ جاب ہو, گاڑی ہو, بینک ہو, خاندان ایسا ہو. کہیں پر کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس کا دین کیسا ہو. لڑکی کے لیے بھی نہیں, لڑکے کے لیے بھی نہیں. تو پھر پروردگار وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ خاندانوں کے اندر کتنے بگاڑ, کتنے فساد ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ملحوظ خاطر صرف یہ رکھا جاتا ہے کہ صرف اور صرف دنیا کو, صرف اور صرف حسن و جمال کو. اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی حسن و جمال کو طلب کرنے کے لیے شادی کرتا ہے تو پروردگار اسے صرف وہی دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص دین کے لیے شادی کرتا ہے, اس کے لیے خواستگاری کرتا ہے, پروردگار اسے دنیا بھی عطا کرتا ہے, اسے دین بھی عطا کرتا ہے. کیا کہنا دنیا کے اس حسین ترین جوڑے کا, امام علی علیہ السلام اور سیدہ کا جوڑا, جب سیدہ رخصت ہو کر امام علی علیہ السلام کے گھر میں جاتی ہیں. سیدہ کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین ہے. اور علی کون ہے جس کے فضائل کا شمار ممکن نہیں ہے. رسول خدا اگلے دن جب جاتے ہیں تو رسول خدا نے علی سے وہ سوال کیا جو کوئی باپ بیٹے سے نہیں کرتا, جو باپ داماد سے نہیں کرتا. کون کس سے کرتا ہے؟ دوست دوست سے کرتا ہے. گویا رسول خدا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا علی کا رشتہ, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. رسول خدا اگرچہ امام علی علیہ السلام کے کون ہیں؟ سسر ہے نا. کوئی سسر اپنے داماد سے یہ سوال نہیں کرتا کہ جو علی سے سوال کیا رسول خدا نے. کیا سوال کیا؟ کہا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اے علی بتاؤ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اور علی کا جواب کیا ہے؟ نعم العون فی طاعت اللہ, میں نے فاطمہ کو اطاعت پروردگار میں بہترین عون, بہترین مددگار, بہترین ناصر پایا ہے. علی بتانا چاہتے ہیں کہ اطاعت خدا کا رستہ بہت کٹھن رستہ ہے, اس میں بہت مشکلات ہیں, بہت مشکلات ہیں, بہت دشواریاں ہیں, لیکن فاطمہ میرے لیے بہترین عون ہے, بہترین ناصرہ ہے. اس اطاعت پروردگار کے رستے میں, اس سبیل پروردگار میں اگر کوئی میرا معاون ہے, اگر کوئی میرا مددگار ہے تو وہ بہترین معاون فاطمہ الزہرا
सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तकबीर अल्लाहु अकबर रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी या अली कलंदर अली अली कुंतो मौला अली अली ज़हरा का शौहर अली अली हसनैन का बाबा अली अली ज़ैनब का बाबा अली अली काबे का काबा अली अली काबे का गौहर अली अली नबियों ने पुकारा अली अली वलियों ने पुकारा अली अली हम सब का सहारा अली अली नारे हैदरी या अली मौजूद इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल इंशाअल्लाह कि ये इश्क अली सलामत रहे, ये अली अली की सदाएं सलामत रहे, क्योंकि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ुबान मुबारक पर जो अल्फाज हमेशा रखते थे वो अली अली के थे। जनाब ज़हरा खुद बयान करती है कि ऐ अली, आपको रसूलुल्लाह ने काबा कहा है, और वो काबा ज़हरा जिसका तवाफ करती है वो अली आप है। ज़हरा जिसका तवाफ करती हुई नजर आती हैं वो अली आप हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहरहाल कुरान क्या कहता है कि जो कोई अमल साले करता है, मन अमिल सालिहान मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, जो कोई अमल साले करता है और वो मोमिन भी हो, तो परवरदिगार क्या कहता है, हम उसे क्या अता करेंगे, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। शर्त ये है कि वो अमल साले ईमान के साथ हो। तो परवरदिगार वादा क्या करता है, फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसकी जिंदगी को एक पाकीज़ा जिंदगी बना कर रख देंगे। शर्त क्या है कि ईमान के साथ अमले सालेह को अंजाम दिया जाए। यहाँ पर अर्ज करूँ, उम्मन से सवाल किया जाता है और शायद आपके जहनों में भी अभी ये सवाल आ रहा हो कि गुज़िश्ता मजालिस को सुनकर कि ये अमल सालेह है क्या चीज़, किस चीज़ को अंजाम दिया जाए तो परवरदिगार खुश हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी को पाकीज़ा ज़िंदगी बना देगा। वो अमल सालेह क्या चीज़ है? शायद कोई किसी के जहन में ये आए कि नमाज अमल सालेह है, रोज़ा अमल सालेह है, ज़कात अमल सालेह है, हज अमल सालेह है। लेकिन माजरत के साथ कभी नमाज अमल सालेह है, कभी नहीं है, कभी रोज़ा अमल सालेह है, कभी नहीं है, कभी ज़कात और सदका और खुम्स और तमाम ये अच्छे अमल जो कुछ आपके जहन में आए ये अमल सालेह हैं और कभी नहीं है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कैसे मुमकिन है कि नमाज अमल सालेह ना बने, कैसे मुमकिन है कि रोज़ा अमल सालेह ना बने, कैसे मुमकिन है कि हज और ज़कात और खुम्स और सदक़ात और फुकरा की मदद, यतामा की मदद ये अमल सालेह ना हो? ये कैसे कह दिया? अल्लामा तबातबाई इसी आयत की तफसीर के अंदर लिखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान के किसी अमल को अमल सालेह बना देती है। ऐसा अमल कि जिसके नतीजे में उसकी ज़िंदगी हयात तय्यब बन जाए, उसकी ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी बन जाए, उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जो परवरदिगार की मंजूर नज़र हो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ज़माना है, इमाम अलैहिस्सलाम का ज़माना है और एक शख्स ने घर तामीर किया। जैसा आज भी होता है ना कि घर तामीर करते हैं, किसी आलिम दीन को ले गए कि आप बरकत के लिए दुआ करें, हमने नया घर लिया, नया घर बनाया। इमाम अलैहिस्सलाम को अपने घर लेकर गया और क्या कहा, मौला को अपना घर दिखा रहा है, मौला ये देखिए मैंने कितना खूबसूरत घर बनाया, हाँ ये कमरा है, ये है। इमाम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं उस घर के अंदर एक खिड़की है। इमाम ने उससे पूछा बताओ ये खिड़की क्यों रखी है, खिड़की क्यों रखी है? कहा कि इसलिए कि मौला खिड़की क्यों रखी जाती है, हाँ हवा आए, रोशनी आए, हाँ इसीलिए ना। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अगर तू ये खिड़की बनाता इस नियत से कि यहाँ से अजान की आवाज़ मेरे कानों में आएगी, तो जब तक ये खिड़की रहेगी ये तेरा अमल अमल सालेह बनता रहेगा, परवरदिगार तेरे लिए अज्र और सवाब लिखता रहेगा। बस कौन सा अमल अमल सालेह है? अल्लामा तबातबाई क्या कहते हैं, जिस अमल के अंदर रिज़ाए परवरदिगार होगी, खुशनुदी परवरदिगार होगी, चाहे छोटा सा अमल ही क्यों ना हो,
کسی کی زندگی کو حیات طیب بنا دیتا ہے. بس اگر نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ خالص رضا پروردگار کے لیے تو وہ عمل صالح ہو جائے گا. روزہ رکھا زبان سے تو ادا کیا لیکن ریا اور دکھاوا اس کے اندر نہ ہوا تو وہ عمل صالح بن جائے گا. یہاں آئے کس لیے آئے؟ رضا زہرا کے لیے، رضا حسین کے لیے. اسی لیے تو علماء کیا بیان کرتے ہیں، جب مجلس حسین میں آؤ قربتاً الی اللہ کے ساتھ ساتھ قربتاً الی الحسین کی نیت کر کے آؤ، تاکہ تمہارا یہاں بیٹھنا جتنی دیر بیٹھے رہو گے یہ عمل صالح شمار ہوتا رہے گا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. یہ تمہارا عمل. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد تو ہر وہ عمل جو رضا پروردگار کے لیے کیا گیا، جو خوشنودی پروردگار کے لیے کیا گیا، وہ عمل صالح ہے. لیکن جہاں پر پھر سوال ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اس عمل سے پروردگار راضی بھی ہے یا نہیں ہے؟ آیا میرا یہ عمل پروردگار کی رضا پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں یا نہیں کہ جن کے عمل سے پروردگار راضی ہوتا ہے، یا ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن لوگوں سے پروردگار ناراض ہو جاتا ہے؟ شب معراج، ہم لوگوں نے تو معراج کے اس واقعے کو بس ایک فضیلت تک رکھ دیا ہے نا، لیکن اس معراج کی شب عبد اور معبود کے درمیان بہت گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ گزشتہ سال بھی بیان کرتی ہوئی اور آئندہ بھی جب موقع ملے گا جہاں پر کہ بیان کروں گی کہ آخر وہ گفتگو کیا ہوئی تھی. اس رات معراج کی منزل پر جب رسول خدا کو معراج ہوئی اور پروردگار نے اپنے بندے سے گفتگو کی، وہ عبد اور معبود کے درمیان کیا گفتگو تھی؟ اس ایک گفتگو کا ایک حصہ آج آپ کی نظر کہ رسول خدا نے پروردگار سے یہ پوچھا کہ اے پروردگار یہ بتا کہ ما علامت الرزاق، اے پروردگار تیری رضا کی، تیری مرضی کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ تو کسی سے راضی ہو گیا ہے؟ تو پروردگار نے 3 چیزیں بتائی تھی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر ہوگی سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوشنود ہے، اس کے عمل سے پروردگار راضی ہو گیا. اور جب اس عمل سے راضی ہو گیا تو پروردگار نے کیا کہا ہے؟ وہی عمل صالح ہے. اور پروردگار اسی کی زندگی کو حیات طیب بنا دیتا ہے، پاکیزہ زندگی بنا دیتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایسا ذکر میں اسے عطا کروں گا کہ کبھی بھی اس کو بھولے گا نہیں. زبان پر ایسا ذکر جاری ہو جائے گا کہ وہ کبھی بھی پروردگار کو بھولے گا نہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کبھی اس ذکر کو بتاؤں گی کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے. کیا ذکر صرف یہی ہے کہ زبان پر اللہ اکبر یہ جیسے تسبیح پکڑ کر بس ذکر کیا جائے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہی ہے؟ کہا نہیں، ایسا ذکر جو کبھی بھی اسے یاد خدا سے غافل نہ کرے، اٹھتے بیٹھتے اس کے ملحوظ خاطر، اس کے ہر عمل میں رضا پروردگار ہو، پروردگار کی مرضی ہو، دنیا نہ ہو، اس کے ملحوظ خاطر صرف اور صرف رضا پروردگار ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ کہا کہ ایسا شکر ادا کر دوں گا کہ جس شکر کے بعد نسیان نہیں ہوگا. انسان اپنے ہر عمل میں پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آئے، چاہے وہ عمل ظاہری طور پر اس کے لیے پسندیدہ ہو یا نہ ہو، وہ ہر حال میں شکر پروردگار کرتا ہوا نظر آئے. جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہر لاش کو اٹھاتے وقت امام حسین علیہ السلام نے شکر پروردگار جاری کیا. پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر پروردگار اس کی زبان پر آ جاتا ہے. دوسری چیز کیا؟ چاہے وہ چیز اس کو پسند ہو یا نہ ہو، انسان کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس میرے عمل سے پروردگار راضی ہے، اس پر شکر پروردگار بجا لاتا نظر آئے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ پروردگار کیا کہتا ہے؟ میں اس کے دل میں اپنی محبت کو ڈال دیتا ہوں.
اپنی محبت کو ڈال دیتا ہوں۔ ایسی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ اس محبت کے علاوہ اس دل میں کسی اور چیز کی محبت نہیں ہوتی۔ یعنی کیا مطلب؟ جو سینہ پہ کلام کرتا ہے، یہ کون ہے جو سینہ پہ کلام کرتا ہے؟ بھلا بشر بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے؟ نعرہ حیدری، حضور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے دل میں پروردگار اپنی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ایسی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ اس محبت کے علاوہ کسی اور غیر کی محبت اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ امام علی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے نا، میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں نے اپنے دل پر قفل لگا لیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے دل پر قفل لگا لیا، تالا لگا لیا؟ امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس تالا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کی محبت کو اس دل میں بند کر کے اب تالا لگا دیا۔ اللہ کی محبت نکل نہیں سکتی، غیر کی محبت یہاں پر آ نہیں سکتی۔ علی کے دل کے اندر اگر کسی کی محبت موجود ہے تو وہ صرف اور صرف پروردگار کی محبت ہے۔ اور کربلا میں ہمیں اس کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔ وہاں ذکر پروردگار بھی نظر آتا ہے، شکر پروردگار بھی نظر آتا ہے، اور محبت پروردگار بھی وہاں پر نظر آتی ہے۔ آج کا دن 4 محرم کا دن کس سے مخصوص ہے؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ کیا کہنا ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کا کہ امام علیہ السلام خود ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے بابا علی کو ملے نہ میرے بھائی حسن کو ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے۔ کیا کون کون سے اصحاب امام کو ملے؟ ایک کا نام حبیب ہے، جون ہے، مسلم ابن اوسجہ ہے، زہیر ابن قین ہے، حر ابن یزید الریاحی ہیں۔ حبیب کیسے امام علیہ السلام کے صحابی ہیں؟ پچھلے سال بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامہ مجلسی، جیسے ہم لوگ بھی زیارت ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے آخر کا جملہ کیا ہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش میں بھی آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا اور میں بھی اسی طرح کا فوز، وہ نجات، وہ نجاح، وہ کامیابی، وہ فلاح حاصل کرتا۔ علامہ مجلسی کیا کہتے ہیں؟ میں ہمیشہ یہی کہتا تھا یا لیتنی کنت معکم۔ ہم لوگ بھی یہی دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہ پروردگار اس دعا کو مستجاب کرے۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں بھی آپ کی طرح وہ نجات حاصل کرتا۔ روایت کیا کہتی ہے؟ علامہ مجلسی نے کیا کہا؟ ایک رات میں سویا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں کربلا کے میدان میں ہوں اور امام حسین علیہ السلام نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور سامنے کیا تھا؟ فوج اشقیاء کھڑی ہوئی تھی۔ کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کیا کہا کہ میں امام کی طرف کسی تیر کو آنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، کسی تیر کو امام کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ کہا امام میری پشت کی طرف ہے۔ کہا لیکن جو ہی فوج اشقیاء میں سے کوئی تیر کھینچتا تھا اور جب تیر کو اپنی طرف آتا دیکھتا تھا ایک مرتبہ ڈر کر میں دوسری طرف ہو جاتا تھا۔ ایک تیر آیا، دوسرا تیر آیا، ہر دفعہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تیسرا تیر، آسان نہیں ہے اپنے آپ کو تیروں کے سامنے رکھنا۔ کہا لیکن ایک مرتبہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ہر دفعہ تو بچ گیا لیکن میرے پیچھے تو امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یہ تیر تو امام کو لگ رہے ہوں گے۔ کہ فوراً جب میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے۔ جتنے تیر جن سے میں نے اپنے آپ کو بچایا وہ سب کے سب تیر حبیب ابن مظاہر کے سینے پر لگے۔ اتنا آسان نہیں ہے امام کے انصاروں میں سے ہونا، اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے قربانی چاہیے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ ایک ایسا بھی امام کا صحابی ہے جو کربلا آنے تک، شب عاشور تک امام کے اصحاب میں سے نہیں تھا، امام کے جانثاروں میں سے نہیں تھا، فوج یزید میں سے تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہ منقلب ہو گیا
اور امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں سے شمار ہونے لگا۔ کون ہے وہ؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا نام حر ہے۔ روایات کیا کہتی ہیں کہ امام علیہ السلام کا جب قافلہ کربلا کی طرف آ رہا ہے، حر بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام کا قافلہ ایک جگہ پر رکتا ہے، امام چاہتے ہیں کہ وہاں پر نماز ادا کریں کہ حر بڑھ کر آیا۔ اس نے امام علیہ السلام کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ اب جو ہی اس نے ہاتھ ڈال کر کھینچا نا، امام کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ کیا تھا کہ حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ علماء نے کیا لکھا کہ جب امام کے اس جملے کو دیکھا نا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کریم امام، ایسا رؤوف امام، ایسا اخلاق کا نمونہ امام کیسے کسی دشمن کو کہہ سکتا ہے کہ حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ لیکن جب اس کے بعد جو چیز رونما ہوئی، اس سے پتہ چل گیا کہ امام کے اس کلام میں کیا حکمت تھی۔ حر نے کیا کہا کہ اگر کوئی اور مجھے کہتا تو میں پلٹ کر اسے یہی جواب دیتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں تو زہرا ہے، آپ کی ماں زہرا ہے۔ امام سمجھ گئے کہ حر کے اندر انقلاب آ گیا۔ امام علیہ السلام نے کیا کہا، اے حر تو پیاسا لگتا ہے، باقی باتیں بعد میں کرنا۔ عباس کو حکم کیا دیا، عباس مشکوں کے منہ کو کھول دو، حر کے تمام لشکر کو سیراب کرو۔ ساقی یہ کوثر کے فرزند ہے نا حسین، کیا کہا، اے عباس حر کے لشکر کو سیراب کرو۔ وہ تمام سپاہی جو حسین کے قتل کے لیے آئے ہیں، امام علیہ السلام ایک ایک کو سیراب کر رہے ہیں۔ اور روایت کیا کہتی ہے، حر کے لشکر کا ایک سپاہی ہے جو کہتا ہے مجھے اتنی پیاس لگی ہوئی تھی۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے چیزیں نظر نہیں آتی نا، کہا ایسا لگ رہا تھا سامنے سب کچھ دھواں دھواں ہو گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی ہستی ہے جو میرے قریب آئی۔ یہ کون سی ہستی ہے؟ خود امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام نے مشک کے منہ کو کھولا، وہ شخص کیا کہتا ہے، امام نے پانی کو میرے قریب کیا لیکن میں اتنا پیاسا تھا، پانی پینا چاہتا تھا، پانی میرے منہ سے گر جاتا تھا۔ وہ رؤوف امام، انہوں نے کیا کیا، اپنے میرے سر کو اپنے سانوں پر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے سیراب کرنا شروع کیا۔ اے مولا، یہ تو وہی لوگ ہیں جو آپ پر پانی بند کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور آپ انہیں پانی سے سیراب کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سوچئے کہ اگر میرا وہ مولا پانی بچا کر رکھ لیتا تو کیا اصغر کے لیے کافی نہ ہوتا، لیکن حسین وہ ہے جو پانی نہیں بچاتے، وہ لوگوں کو حر بناتے ہیں، اپنے لشکر کا سپاہی بناتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے سب کو سیراب کیا، ان کے گھوڑوں کو سیراب کیا۔ اب امام علیہ السلام جب نماز ادا کرنے لگتے ہیں تو حر خود ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے آ کر نماز جماعت امام کی ابتدا میں ادا کرتا ہے۔ حر کے اندر انقلاب آ چکا ہے، حر کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ حر کا لشکر بھی کربلا آ گیا، امام کا لشکر بھی کربلا آ گیا۔ آ گئی شب عاشور، حر نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری۔ حر کا بیٹا خود روایت کرتا ہے، میرا بابا پوری رات اپنے خیمے میں چلتا رہا اور میں نے پوچھا بابا تیرے اندر یہ اضطراب اور بے چینی کیا ہے؟ کہا تو نے دیکھا نہیں ہے، ذرا غور سے سن، اپنے کانوں کو قریب کر، وہی حسین کہ جس نے ہمیں سیراب کیا تھا، آج ان کے خیموں سے الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حر کے اندر تبدیلی آ گئی۔ حر نے کیا کیا، اپنے بیٹے سے کیا کہا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اب کہا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے میں ان کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ ادھر سے حر اپنے خیمے سے چلا، اپنے بیٹے کو لیا ہوا ہے، اپنے غلام کو لیا ہوا ہے، ادھر سے رحمت پروردگار کو جوش آیا۔ حسین خیمے سے باہر نکلے، عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، قاسم و محمد آگے بڑھو، وہ دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ تاریخ کیا کہتی ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، اور جب امام کے قریب آیا صرف اتنا کہا، اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند مجھ سے غلطی ہوگی۔ حسین نے سینے سے لگا لیا، ارے اور کیسی غلطی، لیکن اسی عالم میں کیا دیکھا، حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اور پوچھتے ہیں کہ امام آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا آنسو اس غرض سے ہے، جب تو میرا دشمن تھا
مجھے پانی پلایا تھا، اور جب میرا مہمان بن کے آ گیا، آج حسین کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ تجھے سیراب کر سکے۔ بہرحال وہ دن آیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ روایت کیا کہتی ہے کہ حر نے کیا کہا، مولا سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا جو آپ پر قربان ہوگا۔ امام نے پہلے تأمل کیا، لیکن جب حر زیادہ اصرار کرتے ہیں نا، امام نے اجازت دے دی۔ سب جانتے ہیں وہ مسائل کے جملوں کو کہ ایک مرتبہ حر کا بیٹا میدان میں گیا، آواز دی، جب آواز آخر آئی کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ کربلا کا دستور تھا کہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا تھا نا، وہ حسین کو آواز لگاتا تھا۔ جب حر کے بیٹے کی آواز آئی، سوچئے ہم سب جوان بیٹوں کی ماں ہے نا، اگر کسی کو معلوم ہو میرا بیٹا زخمی ہو کر میدان میں گر گیا، ابھی اس کی زندگی کے چند لمحے باقی ہے، سوچئے چاہے ماں ہو یا باپ ہو، کتنی تیزی سے بیٹے کے پاس جائے گا۔ سوچئے حر کتنی تیزی سے گئے ہوں گے، لیکن کیا دیکھتے ہیں، ادھر جب حر اپنے بیٹے کی لاش کے پاس پہنچے، حسین پہلے سے موجود ہے۔ حر آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا اور روک لیا۔ اے حر، مناسب نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائے۔ ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سیدنا کو پرسہ دیجئے، اور جب علی اکبر کی لاش پر حسین پہنچے ہوں گے، ارے یہ جملہ کتنا یاد آیا ہوگا، کوئی باپ کسی بیٹے کی لاش کو نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ پروردگارہ تجھے آج کے دن اصحاب امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں، کیسے اصحاب ملے امام علیہ السلام کو۔ روایت کیا کہتی ہے، زہیر ابن کین کربلا میں موجود تھے، لیکن ان کی زوجہ کربلا میں موجود نہ تھی۔ جب کربلا کا یہ سارا واقعہ ہوا نا، اس سے پہلے زہیر کی زوجہ نے اپنے غلام کو ایک کفن دے کر بھیجا کہ شاید کوئی آل علی کو، آل فاطمہ کو تو کفن دے دے گا، لیکن زہیر کو کون کفن دے گا۔ زہیر کا کفن لے کر جب غلام میدان کربلا میں آیا، اسی طرح کفن لے کر واپس چلا گیا۔ جب دوبارہ زوجہ زہیر کے پاس پہنچا، زوجہ زہیر نے پوچھا کہ تو نے کفن کیوں نہ دیا، تو اس نے کیا جواب دیا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہوں، اور میں زہیر کو کفن دے رہا ہوں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے آقا کو تو کفن دوں، لیکن حسین بے کفن میدان کربلا میں پڑے ہوئے ہیں۔ زوجہ نے کیا کہا، اچھا اگر تو نے زہیر کو کفن نہیں دیا تو ایسا کرتا کہ حسین کو کفن دے دیتا، تو نے حسین کو کفن کیوں نہ دیا۔ کیا کہتا ہے اپنے سر کو پیٹ کر، اے زوجہ زہیر کیا سنتی ہو، جب میں میدان کربلا میں پہنچا مجھے کوئی لاشا ایسا نہیں ملا جس پر سر موجود ہو۔ ارے میں حسین کی لاش کو کیسے ڈھونڈتا جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جس پر کوئی لباس موجود نہ تھا۔ ارے مجھے کیسے پتا چلتا کہ ان لاشوں کے درمیان کون سی حسین کی لاش ہے۔ ذرا پرسہ دیجئے سکینہ کو کہ شام غریبہ میں سکینہ نے اپنے بابا کی لاش کو کیسے ڈھونڈا، جناب زینب اپنے بھائی کی لاش پر کیسے آئی۔ پروردگارہ تجھے اصحاب امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان کی جانثاری کا واسطہ، پروردگارہ جتنی دعائیں یہاں پر طلب کی جائے پروردگارہ سب کو مستجاب کرنا، سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، سب کی مشکلات کو آسان کرنا، ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، پروردگاروں نے باقیات الصالحات میں سے قرار دینا، ہم سب کا شمار کربلائیوں میں سے کرنا، پروردگارہ ہم سب کو حسینی بنانا، ہم سب کو زینبی بنانا، پروردگارہ عشق علی عطا کرنا، معرفت حسین عطا کرنا، بی بی کی رضا عطا کرنا، پروردگارہ برزخ میں، محشر میں، ہر منزل پر
सैयदा की चादर का साया हमारे सरों पर रखना, बरोज़ महशर उलमा और शहदा के साथ महशूर करना, परचम अब्बास के नीचे जगह देना, लिवाए हक़ के साए तले रखना, साक़ी कौसर के हाथों से जाम कौसर को पीने की तौफ़ीक़ात अता करना। परवरदिगारा गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ करना, क्योंकि आज हुर के मसाइब है ना, और वो इंसान है कि जिसके गुनाह हुसैन के वसीले से माफ़ हो गए थे। और इमाम अलैहिस्सलाम ने हुर को इनाम क्या दिया था कि हुर की पेशानी पर जख्म था, इमाम ने अपनी जेब से रुमाल निकाला था, कहा था हुर ये मेरी माँ का रुमाल है जो मैं तेरी पेशानी पर बांध रहा हूँ। परवरदिगारा जिस तरह हुर के गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ हुए, परवरदिगारा हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में सबके गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ करना, तौबा की मंजिल अता करना, अंजाम बखैर करना। परवरदिगारा तमाम मरीज़ों को शिफा अता करना, बिस्मा को और अली अहमद को परवरदिगारा ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ करते हैं शिफाए कामिला वाजिला अता करना, सेहत कुल्ली अता करना, हर माँ के दिल को ठंडक अता करना, राहत और सुकून अता करना, परवरदिगारा इत्मीनान क़ल्ब अता करना, परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील करना, हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के आवान और अंसार में शुमार करना, हमारी उम्रों को तुलानी करना कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर नूर को देख सके। अगर हम मर जाए तो हमें हमारे कबूर से उठाना ताकि इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत और हिमायत कर सके। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा सूरह फातिहा सब मरहूमीन और मरहूमात के लिए और ख़ास तौर पर ऐसे मोमिनीन और मोमिनात जो